بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات نے مولانا مشکور ربانی صاحب دامت برکاتہ کی زبان سے سنا، یہاں اس جامع مسجد جامعہ رحمانیہ میں ہر روز بعد از نماز فجر عوام کے لیے درس قرآن دیا جاتا ہے، اور شاید اس مدرسے کی خصوصیت ہوگی کہ بعد از نماز فجر مفتیوں کے لیے درس قرآن الگ ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد طلباء اور طالبات کے لیے درس قرآن الگ ہے۔ عوام کو بھی معلوم نہیں رکھا اور دینی مدرسے میں آنے والے طلباء اور طالبات کو بھی معلوم نہیں رکھا، تاکہ عوام بھی قرآن کریم سمجھے اور طلباء اور طالبات بھی سمجھے۔ عوام کے سامنے گفتگو ان کی علمی سطح کے مطابق اور طلباء اور طالبات کے سامنے گفتگو ان کی ذہنی سطح کے مطابق۔ درس قرآن کے بعد از نماز فجر ہوتا ہے، لیکن اس کی اختتامی تقریب آج بعد از نماز عشاء۔ اس کی وجہ میری اور آپ حضرات کی مصروفیات ہے۔ مجھے مولانا مشکور ربانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، میں نے کہیں انشاءاللہ بہت جلد ایسی تقریب لگا لیں گے کہ درس قرآن کی اختتامی تقریب میں اللہ مجھے بھی شرکت کا موقع عطا فرمائے۔ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں دو باتیں الگ الگ کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، قرآن کریم کی آخری دو صورتیں سورۃ المعوذتین کی کچھ تشریح اور اس صورتوں کے حوالے سے ہونے والے بعض اشکالات اور ان کے جوابات، اور ایک مستقل گفتگو ہے۔ میں آج شروع کروں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا، یا پھر کبھی انشاءاللہ دوبارہ اس پر گفتگو ہوگی۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ آج درس قرآن علماء بھی دیتے ہیں، درس قرآن ڈاکٹر بھی دیتے ہیں، درس قرآن پروفیسر حضرات بھی دیتے ہیں۔ علماء کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر بیان نہ کرے، جبکہ پروفیسر اور ڈاکٹر حضرات کا موقف ہوتا ہے قرآن کریم اللہ نے بہت آسان رکھا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ،
بحالی میں منتظر۔ یہ تو نہیں کہ قرآن صرف علماء کے لیے ہے اور ڈاکٹر اس کو بیان نہیں کر سکتا، تو علماء ہمیں بیان کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ علماء کا موقف ہے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر ہر بندہ نہ کرے، جبکہ دوسرے طبقے کا موقف ہے کہ ہر بندے کو قرآن کا معنی بیان کرنے کا حق ہے۔ تو ان میں اصولی طور پر موقف کن کا ٹھیک ہے اور کن کا غلط ہے، یہ مستقل ایک بحث ہے اور واقعتاً دلائل کے ساتھ اس بحث کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں اختصار سے بات عرض کرتا ہوں، اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ ایک ہے قرآن کریم کو سمجھنا اور ایک ہے قرآن کریم کو سمجھانا۔ قرآن کریم سمجھنے کو فہم قرآن کہتے ہیں اور قرآن کریم سمجھانے کو تفسیر قرآن کہتے ہیں۔ سمجھنا الگ بات ہے اور سمجھانا، فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے لیکن تفسیر قرآن ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ کچھ شرطیں قرآن کے سمجھنے کے لیے ہیں اور کچھ شرطیں قرآن کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں۔ نمبر 1، آدمی کو عربی زبان عرب کے محاورات کے ساتھ آتی ہے۔ نمبر 2، ہر آیت کا شان نزول، آیت کا پس منظر، آیت کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کیونکہ اس کلام کو متکلم ہے، اللہ کی مراد کا پتہ۔ جب تک متکلم کی مراد کا پتہ نہ چلے تو کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ کتنی شرطیں ہوگی؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محض عربی زبان سمجھنا کافی ہے، عربی زبان بھی سمجھے اور عربی زبان کے محاورات بھی۔ اگر عربی زبان آتی ہو اور محاورات نہ آتے ہو، اگر محاورات پہ نظر نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو بھی قرآن سمجھنے میں غلطی لگی ہے اور اس غلطی کی اصلاح اللہ کے پیغمبر نے خود فرمائی۔ اس کی قرآن کریم میں مثالیں موجود ہیں۔ اور محاورات کو سمجھنا، خواہ زبان عربی ہو، خواہ زبان فارسی ہو، خواہ زبان پنجابی ہو، کوئی بھی زبان بغیر محاورات کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ وقت کم ہے، میں اس پر مثالیں نہیں دے رہا، میں ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ اور قصہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی کا ایک شعر ہے فارسی زبان کا۔ ایک بندے کو شعر آتا مگر شعر کا محاورہ اور ترجمہ سمجھنا ہے۔ 2 دوست جا رہے تھے اور گزر رہے تھے، ان میں سے ایک آدمی کا مخالف راستے میں ملا اور اس نے اپنے مخالف کو پکڑا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ ساتھ والے دوست نے بازو پکڑے اور اس کو مروانا شروع کر دیا۔ جب دشمن نے اچھی طرح مارا اور اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کی، وہ چلا گیا، تو اس بندے نے اپنے دوست سے کہا، یار تو میرا دوست تھا، تیرا حق بنتا کہ میرا ساتھ دے کر میرے مخالف کو مارتا، اگر مار نہ سکتا تو مجھے بچاتا، بچا بھی نہیں سکتا تھا تو میرے ہاتھ پکڑا کے میری پٹائی تو نہ کرتا نا۔ اس نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ پکڑ کے جو تیری ٹھکائی کروائی ہے، میں نے اپنے بزرگوں کی نصیحت پہ عمل کیا ہے۔ اس نے کہا کس بزرگ نے نصیحت کی ہے کہ جب دوست پکڑا ہو تو اس کو مزید ہاتھ پکڑا کے پٹائی کرواؤ؟ اس نے کہا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوست آن باشد کے گیرت دستے دوست، در پر شاہدی و درماندگی، دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ تو میں نے شیخ سعدی کی نصیحت پہ عمل کر کے تیرا ہاتھ پکڑا۔ اب دیکھو شیخ سعدی کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا، ہمارے یہاں محاورات کیا ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں کسی کا ہاتھ پکڑو یا جو اس کا دست بازو بن جائے اس کے معامل بن۔ اب شیخ سعدی اور فرمانا چاہتے ہیں اور یہ احمد اور سمجھا ہے کہ وہ یہ فارسی زبان کا محاورہ نہیں سمجھا، اور کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس زبان کے محاورات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ لفظ ایک ہوتا ہے اور ایک علاقہ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، لہجہ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، قوم بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ ہمارے گاؤں میں آئے، 87 کلو ہمارے گاؤں میں آئے اور ہمارے دیہات میں اگر آپ سے میں پوچھوں آپ کیا پیئیں گے، آپ کہیں جی مولانا صاحب سادہ پانی،
تو میں آپ کو نلکے کا پانی برف ڈال کے ٹھنڈا پانی دوں گا، تو آپ سمجھیں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے یہاں کوئی شہر کے پوش علاقے میں آئے، ڈیفینس میں آ کر میں آؤں تو مجھ سے آپ پوچھیں کیا پئیں گے، تو میں کو سادہ پانی، آپ حضرات مجھے وہ پانی دیں گے کہ جس میں برف نہ ہو۔ دیہاتوں میں سادہ پانی کا معنی ہوتا ہے کہ شربت نہ ہو، اور شہروں میں سادہ پانی کا معنی ہے کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو۔ اب لفظ ایک ہی ہے سادہ، شہر میں یہ تو معنی الگ ہے اور دیہات میں یہ تو معنی الگ ہے۔ تو یہ بات اس وقت سمجھ آئے گی آدمی محاورات کو جانتا ہو۔ نمبر ایک، عربی زبان جانے اور عربی زبان کے محاورات بھی سمجھے۔ اگر عربی زبان جانتا ہو محاورات نہ سمجھتا ہو، آدمی قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، محاورات جب تک آدمی نہ سمجھے تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ محاورات کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ تم رات آرام کرو، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور صبح صادق کو تم روزے کی نیت سے کھانا شروع کرو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود، تم اس وقت تک کھاؤ کہ جب تک سفید اور سیاہ دھاگا الگ الگ نہیں ہوتا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ عرب کے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، حاتم طائی کے بیٹے، صبح روزہ رکھنے کے لیے اٹھے، موسم سازگار نہیں تھا، ابر آلود تھا، انہوں نے کچھ کھایا اور اپنے تکیے کے نیچے سیاہ اور سفید اور دھاگے رکھے۔ تھوڑی دیر کے بعد تکیہ دیکھا، اندھیرے کی وجہ سے سیاہ اور سفید دھاگے میں فرق نہیں تھا، وہ پھر کھایا، اس کے بعد تھوڑی دیر لیٹے، پھر اٹھے، پھر دیکھا تو اب بھی سیاہ اور سفید دھاگا الگ الگ نظر نہیں آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے عرض کیا، یا رسول اللہ آج تو بڑی دیر تک سیاہ اور سفید دھاگا الگ الگ نظر نہیں آیا اور میں تو کھاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِذَا لَمْ سَعْدَتُكَ عَلِيزٌ یا عَدِی، اب دیکھو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ دو سیاہ اور سفید دھاگے تم نے اپنے تکیے کے نیچے رکھے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے عدی تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ عرب میں ایک سیاہ اور سفید دھاگا وہ ہے کہ جس سے ہم کپڑے سیتے ہیں، لیکن عرب میں اس سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد یہ ہے کہ صبح یہ جس طرف سے سورج نکلتا ہے وہاں سیاہی پھیلی ہوتی ہے، اسے سیاہ دھاگا کہتے ہیں، اور بعد میں ایک وقت آتا ہے کہ سفیدی چوڑائی میں پھیلنا شروع کرتی ہے جسے صبح صادق کہتے ہیں، اسے سفید دھاگا کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید دھاگے سے مراد سفید دھاری ہے جو مشرق کی چوڑائی میں پھیلتی ہے، اگر تم نے اس کو تکیے کے نیچے رکھا ہے تو عدی تمہارا تکیہ تو پھر بہت چوڑا ہو گیا۔ اب دیکھو حضرت عدی اس کا معنی یہ سمجھے کہ سیاہ اور سفید دھاگا وہ جس سے کپڑا سیتے ہیں، حالانکہ یہاں قرآن نے لغوی معنی نہیں بیان کیا بلکہ قرآن کریم نے عرب کے محاورات کے مطابق بات کی ہے، تو قرآن تب سمجھ آئے گا۔ نمبر ایک، آدمی عربی زبان آئے اور عربی زبان محاورات کے ساتھ ہے، محاورہ نہیں آتا ہوگا تو قرآن نہیں سمجھے گا۔ نمبر دو، فہم قرآن کے لیے شرط یہ ہے آدمی آیت کا پس منظر، بیک گراؤنڈ اور شان نزول جانتا ہو، اور یہ شان نزول، یہ آیت کب نازل ہوئی، آیت نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، آیت نازل ہونے کا سبب کیا ہے، آدمی کو یہ تو معلوم ہو۔ اگر شان نزول معلوم نہیں ہوگا تب بھی قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے آپ مثال سمجھیں، اس دنیا کا جہاد شروع ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ایک آدمی میدان جہاد میں نکلا، اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا اور ہزاروں کے آدمی میں گھس گیا اور پھر واپس آیا، پھر گھسا، پھر واپس آیا۔ اس ایک آدمی نے کہا اللہ کا بندہ، اکیلا آدمی 1000 سے لڑے یہ تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے، کیا تمہاری طاقت ہے تم 1000 سے لڑو گے؟ قرآن کریم نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور تو ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا نکل کے خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ جب یہ جملہ کہا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا آیت کا معنی یہ نہ کرو، جب یہ آیت اتری تو ہم موجود تھے، ہم نے آیت کو اترتے دیکھا ہے، تم نے آیت کو اترتے نہیں دیکھا، ہم سے پوچھو آیت کا شان نزول کیا ہے۔
ہوا یہ تھا پیغمبر مکہ سے مدینہ آئے، مہاجرین مدینہ منورہ آئے، انصار صحابہ نے نصرت کی، اپنی زمینوں میں شریک بنایا، پیغمبر کے ساتھ مل کر جہاد کیا، فتوحات کے دروازے کھل گئے، انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ خیال کر کے فتوحات بھی ہو گئی، میدان جنگ ہم نے جیت لیا، اسلام پھیل گیا ہے، ہم نے کتنا عرصہ ہوا کاروبار چھوڑا تھا، اب کاروبار شروع کر دیں، ذمہ داری شروع کر دیں، اپنی دکانوں پر کام شروع کر دیں، تو جہاد چھوڑ کے کاروبار میں لگ جائیں۔ اللہ نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، جہاد چھوڑ کے کاروبار کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، وہ سمجھا ہزاروں کے مقابلے میں نکلنا ہلاکت میں ڈالنا ہے، صحابی نے فرمایا نہیں، ہزاروں کے مقابلے میں نکلنا یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ جہاد چھوڑ کے کاروبار کرنا یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو شان نزول صحابی جانتا ہے، غیر صحابی شان نزول کو سمجھا نہیں سکتا۔ قرآن کب سمجھ آئے گا؟ شان نزول بھی معلوم ہو۔ نمبر 3، قرآن تب سمجھ آتا ہے جب اللہ کی مراد معلوم ہو۔ اللہ متکلم ہے اور اللہ کی مراد اس وقت تک بندہ معلوم نہیں کر سکتا جب تک اللہ کے ہمارے درمیان واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے۔ پیغمبر اللہ کی مراد بتاتے ہیں اور وہ بندہ خدا کی مراد کو بتا نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو شخص ایمان لایا پھر ظلم نہ کیا اس کو ہدایت بھی ملے گی، امن بھی ملے گا۔ پیغمبر کے صحابہ قرآن سمجھتے تھے اور فوراً پریشان ہو جاتے، ہم قرآن سمجھتے بھی نہیں ہیں، پریشان بھی نہیں ہوتے۔ سمجھ آئے گا تو آدمی پریشان ہوگا نا، نہ سمجھ آتا ہے نہ پریشان ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں آیت اتری، قرآن سمجھتے تھے پریشان ہو گئے، صحابی خدمت میں حاضر ہوئے، کہ یا رسول اللہ ظلم تو کہتے ہیں کمی اور بیشی کو، اینا لم یظلم شیئا، ہم میں سے کون سا بندہ وہ ہوگا جو کمی اور بیشی نہ کرے، اس کا مطلب ہمیں امن اور ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن کریم نے امن اور ہدایت کے لیے 2 شرطیں لگائی، نمبر 1 ایمان لائے اور نمبر 2 ظلم نہ کرے۔ تو ہم میں سے تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ کمی اور زیادتی کر گزرتا ہے، ہمیں پھر امن ہدایت نہیں ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، اس آیت میں ظلم سے اللہ کی مراد وہ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا ظلم ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو بندہ ایمان لائے اور پھر شرک نہ کرے اسے امن بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی۔ اگر مراد خدا پیغمبر نہ بتائے تو پیغمبر کے صحابی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ تب آتا جب پیغمبر بتائے۔ اب قرآن سمجھنے کے لیے 3 شرطیں، نمبر 1 عربی زبان، محاورات عرب کے ساتھ آئے، یہ لغت سے پتہ چلے گا۔ نمبر 2 آدمی، نمبر 2 آیت کا شان نزول معلوم ہو، یہ پیغمبر کے صحابہ سے ملے گا۔ نمبر 3 اللہ کی مراد معلوم ہو، یہ پیغمبر سے پتہ چلے گا۔ معلوم ہوا قرآن تب سمجھ آتا ہے کہ لغت بھی جانتا ہو، قرآن تب سمجھ آتا ہے صحابہ قرآن نما بھی مانتا ہو، قرآن سب سمجھ آتا ہے، قرآن کے لیے حدیث کو حجت بھی مانتا ہو۔ جو عربی نہیں جانتا قرآن وہ بھی نہیں سمجھ سکتا، پیغمبر کے صحابہ کو حجت نہیں مانتا، قرآن وہ بھی نہیں سمجھ سکتا، اور جو فہم قرآن کے لیے غلام محمد پرویز کی طرح حدیث کو حجت نہیں مانتا، قرآن یہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جاوید غامدی کی طرح حدیث کو حجت نہیں مانتا، قرآن یہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن تب سمجھ آئے گا عربی بھی جانے، صحابہ کو حجت بھی مانے اور پیغمبر کی حدیث کو حجت بھی سمجھے۔ اگر نہ کوئی قرآن سمجھے، یہ شرطیں تو قرآن سمجھنے کے لیے ہے نا، یہ ہر کسی کا حق ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اور جی مولانا عمر صاحب درس دے سکتے ہیں تو میں نہیں دے سکتا، مولانا دے سکتے ہیں تو میں نہیں دے سکتا، مولانا دے سکتے ہیں تو میں نہیں دے سکتا، کیا ڈاکٹر کا حق نہیں ہے؟ ہم نے کہا ڈاکٹر کا حق قرآن سمجھنا ہے، پروفیسر کا حق قرآن سمجھنا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ڈاکٹر ہے یہ MBBS ڈاکٹر ہے، PhD ڈاکٹر نہیں ہے۔ PhD ڈاکٹر اور ہوتا ہے، MBBS اور ہوتا ہے۔ شاید آپ علم میں ہو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ MBBS ڈاکٹر ہے، PhD ڈاکٹر نہیں ہے۔ PhD کی وجہ سے ڈگری لے اس کی حیثیت اور ہوتی ہے،
اور MBBS پڑھ کے ڈاکٹر بنے اس کی حیثیت اور ہوتی ہے. PhD والا تو کسی درجے میں اسکالر ہوتا ہے اور MBBS والا اسکالر بھی ہوتا. پھر آپ ناراض ہوتے ہیں جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان کے ذمہ پیشاب چیک کرنا ہے، مسئلہ چیک کرنا نہیں ہے. ان کے ذمہ خون چیک کرنا ہے، حدیث کو چیک کرنا نہیں ہے. مسئلہ چیک کرانا ہو ہمارے پاس آؤ، پیشاب اور خون چیک کرانا ہو تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس جاؤ. ان کی ڈیوٹی اور ہے، ہماری ڈیوٹی اور ہے. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ آپ حضرات پریشان ہو تب بھی یہ بات ہے، آپ خوش ہو جائے تب بھی یہ تو بہتر ہے کہ آپ خوشی ہو جائے کیوں پریشان ہوتے. تو جو آدمی کی ڈیوٹی عمل اپنا کام کرے نا. ہم نے یہ نہیں کہا ذاکر نائک کے پاس نہ جائیں مگر وہ چیک کرائیں جس کے لیے انہوں نے اپنا کورس کیا. MBBS کرنے والا آدمی قرآن اس کا کام نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن سمجھنا الگ ہے، قرآن سمجھانا بولیے سمجھنا الگ ہے، سمجھانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے قرآن آسان فرمایا ہے یہ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، سمجھانا ہر بندے کا حق ہے. سمجھانے کے لیے 15 علوم چاہیے. قرآن تفسیر کا بیان کرے، آپ کو لغت بھی آئے، آپ کو تجوید بھی آئے، آپ کو ناسخ منسوخ بھی آئے، علم اشتقاق بھی آئے، علم معنی بھی آئے، علم بیان بھی آئے، علم بدیع بھی آئے، علم صرف بھی آئے، علم نحو بھی آئے، علم فقہ بھی آئے، علم تفسیر بھی آئے، علم حدیث بھی آئے. 15 علوم آئے تو تفسیر کرے، اگر نہ آئے تو سمجھ لیں تو وہی کافی. سمجھ لیں تو وہی. تو قرآن سمجھنا الگ ہے، سمجھانا الگ ہے. میں اس کی مثال دے کر ایک بات سمجھاتا ہوں کہ شاید پھر بات آپ کو جلدی سمجھ آئے. ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک کا نام کیا ہے؟ بولتے جائے نا. ہم جس ملک کے شہری اس ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان. پاکستان کا قانون سمجھنا ہمارے ذمہ ہے یا بولیے نا. قرآن پاکستان کے قانون کو سمجھنا ہمارے. اگر آپ لاہور سے اسلام آباد بذراستہ موٹر وے جانا چاہتے ہیں تو موٹر وے کا قانون سمجھنا ہمارے ذمہ نہیں ہے. کوئی آدمی موٹر وے پہ چڑھے اور گاڑی کی سپیڈ 130 کر دے اور وہ کھڑا کر کے اس کو 700 جرمانہ لگائیں اور یہ کہہ دے سر مجھے پتہ نہیں تھا تو معافی مل جائے گی. انہوں نے کہنا پتہ نہیں تھا تو موٹر وے پہ چڑھے یہ کیا ہوتے جناب بیٹی روڈ سے چلے جاتے نا. اگر آپ نے موٹر وے پر چڑھنا ہے تو موٹر وے کے قانون کو بھی معلوم کرنا ہے. کوئی بندہ دنیا کے کسی ملک میں انٹری ہو اس بندے کے ذمہ ہے اس ملک کا ویزا لینے سے پہلے اس کے قانون کو پڑھے. اگر قانون کو نہ پڑھے اور جرم کرے اس وجہ سے کسی ملک کی عدالت معاف نہیں کرتی کہ مجھے معلوم نہیں تھا. تو شریعت میں کیسے گزر چلے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. میں نے کہا پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے قانون کو سمجھنا ہمارے ذمہ ہے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر، اگر آپ میں سے کوئی پروفیسر اس مدرسے کا کوئی مولوی صاحب وہ صبح ہائی کورٹ عدالت میں جائیں، سپریم کورٹ عدالت میں جائیں اور جج کو جا کر کہتے کہ یہ جو قانون ہے نا اس کی شرح میں کروں گا تو جج کہے گا کیوں؟ وہ کہے میں پاکستانی نہیں ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، یہ وکیل شرح کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر کہے یہ جج کہے گا نہیں بھائی حیثیت پاکستانی ہونا، قانون کو سمجھنا تمہارا حق ہے، قانون کو سمجھانا تمہارا حق نہیں ہے. فہم قانون الگ ہے اور شرح قانون الگ ہے. قانون کی شرح وہ کرتا ہے کہ جس نے وکالت کا کورس بھی کیا ہو، نمبر 2 اس کے پاس عدالت کی پریکٹس بھی ہو، نمبر 3 اس کو عدالت نے سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا ہو، اس کے پاس وکالت کا لائسنس بھی ہو، اس کے پاس پریکٹس بھی ہو، عدالت کی ڈگری بھی ہو. اگر یہ 3 چیزیں موجود ہوں بندہ قانون کی شرح کرتا ہے تو شرح قانون الگ ہے، فہم قانون الگ. شرح قانون تو بات سمجھ آئی؟ شرح قانون الگ ہے، فہم قانون قانون سمجھنا ہمارا حق ہے نا، لیکن قانون کی شرح بھی ہمارا حق ہے. یہ اسمبلی قانون بناتی ہے تو پھر قانون کہاں پیش ہوتا ہے؟ چیلنج سپریم کورٹ میں ہوتا ہے نا. اب نیچے چیلنج نہیں ہوتا. کوئی بندہ کہے کیوں یہ چیف جسٹس چیک کر سکتا ہے تو میں نہیں چیک کر سکتا. انہوں نے کہا یہ قانون بنانا مقننہ کا کام ہے اور چیک کرنا عدلیہ کا کام ہے اور نافذ کرنا انتظامیہ کا کام ہے. ہمارے ملک اور دنیا بھر کے ملک کے 3 ستون ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 3. نمبر 1 مقننہ، یہ اسمبلی ہے. نمبر 2 عدلیہ، یہ عدالت ہے. اور نمبر 3 انتظامیہ، یہ جو ہمارے بیوروکریٹ طبقہ ہے. یہ 3 طبقات پورے ملک کے ستون بنا کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ہم بات کو سمجھے، قانون کو سمجھنا ہر بندے کا حق ہے.
لیکن قانون کی شرح ہر بندے کا حق نہیں. قرآن سمجھنا ہر بندے کا حق ہے لیکن قرآن سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں. میں اور مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں نماز پڑھنا ہر بندے کا حق ہے اور نماز پڑھانا بتاؤ نا نماز پڑھانا علاج کرانا ہر بندے کا حق ہے اور علاج کرنا ہر بندے کا حق تو نہیں ہے نا. تو میں کہتا ہوں علاج کرانا اور ہے علاج کرنا اور ہے نماز پڑھنا اور ہے نماز پڑھانا اور ہے قانون سمجھنا اور ہے قانون کی شرح اور ہے. فہم قرآن الگ ہے تفسیر قرآن الگ. یہ فضول سی لڑائی ہم نے شروع کر رکھی ہے کہ جی مولوی صاحب درس دے سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نہیں دے سکتے. ہم نے کہا نہیں دے سکتے. وہ قانون سمجھے سمجھائیں مت. ہاں اگر ان کا درس قرآن دینے کا شوق ہے تو کچھ سال ہمارے پاس پڑھ لیں پھر دے لیں. کہتے ہیں تمہارے پاس پڑھنا بھی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں پڑھنا تو پھر آپ دینے کی یہ ہمارا آپ نہ کرے اس سے آپ کو نقصان ہوگا. آپ خود بھی مسئلہ غلط سمجھیں گے آپ کی عوام بھی مسئلہ غلط سمجھے گی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ لوگ فتویٰ بغیر علم کے دیں گے فضلوا واضلوا یہ خود بھی تباہ ہوں گے امت کو تباہ کریں. ایک بات میں نے یہ سمجھائی کہ درس قرآن کس کا حق ہے بتاؤ کس کا حق ہے علماء کا. درس قرآن ان کا حق ہے ہر بندے کا حق نہیں ہے قرآن کی تفسیر کرنا. نمبر 2 میں نے معوذتین کے حوالے سے بات کرنی ہے. اب ظاہر ہے ہر بندہ قرآن کریم کے درس میں وہ بات کرتا ہے کہ جس کے حوالے سے اس کی شہرت ہو. اب ہماری شہرت اور ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہر وہ بندہ جو دین میں ہلکا سا رکھنا ڈالے ہم اس رکھنے کو بند کریں. دین میں فتنہ پیدا کرے تو ہم فتنے کو بند کریں یا فتنہ ہو یا فتنی ہو. میں کبھی حضرات سے کہتا ہوں اتحاد اہل سنت و جماعت کی خوبی یہ ہے کہ فتنہ ہو تب نشاندہی کرتے ہیں اور فتنی ہو تب نشاندہی کرتے ہیں. کبھی لوگ کہتے ہیں یہ تو چھوٹا سا ہے. میں نے کہا چھوٹا سا نہیں اس کو فتنی کہہ رہے نا. فتنہ ہوگا تو بتائیں گے اور فتنی ہوگی تو بتائیں گے. اس لیے کہ فتنی سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. فتنی کو آپ ٹھیک کر دیں اس سے فتنے پیدا ہونے ختم ہو جائیں گے. اور یہ زیر نشین فرما رہے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الفتن میں مستقل ابواب بیان کرتے ہیں. اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک لائے ہیں. حذیفہ بن یمان بہت عجیب بات فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر. باقی صحابہ پیغمبر سے خیر کی باتیں پوچھتے اور میں اللہ کے نبی سے شر کی باتیں پوچھتا. کیا مانا باقی یہ پوچھتے حضور کیا کرنا ہے اور میں یہ پوچھتا حضور کس سے بچنا ہے. باقی کیا پوچھتے حضور کیا کرنا ہے اور میں کیا پوچھتا حضور میں کہتا ہوں ہاں تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے وہ بتائے گی کیا کرنا ہے. اتحاد آپ کی جماعت ہے ہم نے بتانا ہے آپ نے کیا نہیں کرنا ان سے پوچھ لو بچنا ہم سے پوچھ لو. انشاءاللہ تم ڈائریکٹ جنت میں نکل جاؤ. راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. کیا کیا کرنا وہ بتائیں گے اور کن کن سے بچنا ہے بولیے نا کن کن سے بچنا ہے ہم بتائیں گے. میں نے بتانا ابھی میں مذاق نہیں کرتا. ابھی مغرب سے پہلے مولانا صاحب جی کے کام کر آپ کا فون آیا بولیے کہتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کون سی ہے. میں نے ویب سائٹ دکھوائی کہتے ہیں یوٹیوب کھول کے آپ کو بیان سن رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ آپ کے اقابل سن رہے ہیں آپ بھی سن لو. آپ کے بڑے سنتے ہیں آپ کیوں نہیں سنتے. میں توجہ رکھے میں اس لیے کہتا ہوں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا مزاج کیا تھا کہتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر سے پوچھتا شر کی باتیں کون سی ہے اور صحابہ پوچھتے حضور خیر کی باتیں پوچھتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کو اتنی اہمیت دیتے مدینہ منورہ میں کوئی شخص فوت ہو جاتا حضرت عمر پوچھتے دیکھو اس کے جنازے میں حذیفہ آیا ہے یا نہیں. حضرت حذیفہ جاتے حضرت عمر جنازہ پڑھتے حضرت حذیفہ نہ جاتے عمر جنازہ نہ پڑھتے. فرماتے اس لیے اگر حذیفہ آیا ہے اس بات کی نشانی ہے منافق نہیں ہے. حذیفہ جنازے میں نہیں آیا اس بات کی علامت ہے منافق ہے. اور پیغمبر نے اس کو بتایا تھا کون کون منافق ہو. حضرت عمر اہمیت دیتے تھے کیوں اس سے جو فتنوں کی نشاندہی کرتا ہے تو فتنوں کی نشاندہی کرنے والے کو اہمیت دینا حضرت عمر کا مزاج ہے. مزاج فاروقی ہے اور مزاج فاروقی آ جائے تو پھر مزاج ابلیس ختم ہو جایا کرتے ہیں. عمر آئے تو پھر ابلیس نہیں رہتا نا
میں اس لیے آپ حضرات سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم میں بڑی درد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آپ اپنے دین کو خالص لینا چاہتے ہیں، اپنے دین کو خالص امت میں پھیلانا چاہتے ہیں، تو پھر فکروں سے اپنی جان چھڑاؤ، دین خالص آپ کو ملے گا۔ اللہ ہمیں دین خالص عطا فرمائے۔ تو میں گزارش کرنا تھا توجہ کریں، محفوظتین قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں میں 11 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 11۔ توجہ رکھیں، 11 آیات۔ اب میں نے کہا قرآن تب سمجھ آئے گا، نمبر 1 عربی زبان بھی آتی ہو، محاورت آپ بھی آتے ہو، اور نمبر 2 آیت کا شان نزول بھی آتا ہو۔ اب ان آیات کا شان نزول پڑھے تو پھر تردید ہوگی آمد سے جتروڑے کی۔ اگر ان آیات کے شان نزول پڑھیں گے تو تردید ہوگی ان کے لیے حدیث کی۔ آپ ان آیات کے شان نزول پڑھیں گے تو پھر رد ہوگا اس فتنے کا کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک غلط فہمی مشہور کی ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا پہلے شان نزول پڑھیں۔ شان نزول کیا ہے؟ خود ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ امی عائشہ نے یہ بات فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے اور کبھی کوئی کام نہ کیا ہوتا، فرماتے میں نے کر لیا ہے، بھول جاتے، کبھی کھانا کھا لیا ہے، میں کہتی آپ نے نہیں کھایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے، جو خیلوں کے لیے کام کیا ہوتا پیغمبر کے خیال میں آتا کہ میں نے نہیں کیا، کبھی کام نہ کیا ہوتا پیغمبر کے خیال میں آتا کہ میں نے کیا ہے۔ یہ اثر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا، اور حدیث مبارک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں رات کو سویا ہوا تھا، 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کی طرف بیٹھا، ایک میرے پاؤں کی طرف بیٹھا، تو سر والے نے سوال کیا اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ تو پاؤں والے نے کہا اس آدمی پہ جادو ہوا ہے۔ پوچھا جادو کس نے کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ کہا جادو کس چیز پہ کیا ہے؟ کہا انہوں نے کنگے کے دندانے لیے ہیں اور انہوں نے بال لیے ہیں، اور یہ کہاں رکھا ہے؟ کہا ان نے ایک چیز میں لپیٹ کے یہ فلاں کنویں کے اندر رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، صحابہ کو ساتھ لیا، اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ اس کنویں کے پانی کا رنگ بدل چکا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے وہاں سے وہ جادو والی چیزوں کو نکالا، اس میں 11 سوئیں لگی تھی۔ نبی پاک نے ایک سوئی کو نکالا، پھر دوسری کو نکالا، پھر تیسری کو نکالا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جادو ہوا تھا اس سارے سامان کو نکالا۔ اس موقع پہ اللہ نے ان صورتوں کو نکالا، اتارا، اور تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ معوذتین کی صورتیں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے پیغمبر پہ جادو ہوا۔ اب دیکھو جادو برحق ہے، برحق ہونے کا معنی یہ نہیں کہ جادو کرنا ٹھیک ہے، برحق ہونے کا معنی کہ جادو کا وجود ہے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں تو یہ جادو برحق ہے، میں نے کہا جی برحق ہے، کہتا ہے کہ جادو کرنا کیوں جرم ہے؟ تو جب جرم ہے تو برحق کیسے ہوا؟ میں نے کہا تم برحق ہونے کا معنی نہیں سمجھے۔ اب دیکھو ابلیس موجود ہے یا نہیں؟ بولیے نا، ابلیس موجود، اب ابلیس کا وجود برحق ہے، کیا معنی ابلیس کا وجود ثابت ہے؟ جب ہم نے کہا نا جادو برحق ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ جادو سچ ہے، اس کا معنی کہ جادو ثابت ہے۔ تو حق کا معنی ثابت بھی ہوتا ہے، اس کا معنی کہ جادو ثابت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، 6 ماہ تک اثر رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے۔ اب آیات کا شان نزول بتا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر پہ جادو ہوا تو ایک شخص نے کہا، خود احمد سعید چتروڑی نے کتاب لکھی ہے، صحیح بخاری کے الزامات لگائے، اس میں امی عائشہ کے حدیث کا انکار کیا، کہتے ہیں اس میں یخیل الیہ کہ نبی پاک کے خیال کو بدلا گیا، تو میں نہیں مانتا کہ نبی کے خیال کو بدلا جا سکتا ہے، اس لیے میں جادو کے وجود کو نہیں مانتا۔ پہلے ان کی دلیل پہ غور کرنا، کہتے ہیں امی عائشہ کیا فرماتی ہے؟ یخیل الیہ نبی کے خیال کو بدل دیا جاتا، حضور نے کھایا ہوتا اور فرماتے میں نے نہیں کھایا، کہتے ہیں میں نہیں مانتا، کیوں؟ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا جو لفظ صحیح بخاری میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہیں، اگر یہی لفظ قرآن میں ہو تو پھر مان لو گے؟ کہتے ہیں قرآن میں کہاں پر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، فرعون کے مقابلے میں گئے، سامنے جادوگر آئے، ان جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ رسیاں صاف بنی۔ قرآن کہتا ہے یخیلو الیہ من سحرہم انہا تسعی، وہ دوڑ نہیں رہی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں لگتا کہ جیسے دوڑتی ہیں۔ میں نے کہا ہمارے پیغمبر کے لیے
یخیلو کا وہی لفظ قرآن کریم میں ہے اور من سحر ہم کا تذکرہ موجود ہے. معلوم ہوا کہ جادو سے خیال کو بدلا جا سکتا ہے. کہتے ہیں یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے. میں نے کہا نا، ایک ہوتا ہے پیغمبر کا جسد اور ایک ہوتا ہے پیغمبر کی مبارک روح. پیغمبر کا جسد تو بشر والا ہے، پیغمبر پہ بشری تقاضے آیا کرتے ہیں. کیا مانا؟ اگر آدمی نہ کھائے تو بدن کو بھوک لگتی ہے، میرے پیغمبر کو لگی ہے. اگر آدمی کا قریبی رشتہ دار فوت ہو تو صدمہ بدن کو آتا ہے، میرے پیغمبر کو صدمے لگے ہیں. اگر دشمن کو پتھر پھینکے تو خون نکلے، یہ میرے پیغمبر کے مبارک بدن سے ہوا ہے. ایسا کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نوری مخلوق ہو اور اس کو زخم لگے تو بدن سے خون بہہ پڑے، لیکن بشری مخلوق ہوگی اگر زخم لگا تو بدن سے خون نکلا ہے. تو جادو کا اثر میرے پیغمبر کی مبارک روح پہ نہیں ہے، جادو کا اثر میرے پیغمبر کے مبارک دینی عمل پہ نہیں ہے، بلکہ روح کا اثر میرے پیغمبر کے جسم پر ہے. تو جسم پہ اثر آنا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، اور دینی حرج آنا یہ شان نبوت کے خلاف ہے. میرے پیغمبر پہ دینی نقص نہیں آیا، یہ بدن پہ اثر ہوا تھا، اور بدن کا اثر کیونکہ بشر والا ہے تو بدن پہ اثر آ جانا شان نبوت کے خلاف نہیں. نمبر 1. نمبر 2، وفدتین کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے، اور یہ بات میں محض برائے بات نہیں کہتا. جب آپ بحث چھیڑیں گے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ہم اہل سنت والجماعت موقف یہ رکھتے ہیں کہ پوری نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی بھی جگہ کے عام نمازوں میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. آپ حضرات سے لوگ پوچھیں گے کہ حدیث کون سی ہے، آپ کہیں گے ہم ایسے صحابی کی حدیث پیش کریں گے کہ جن کا نام لے کے پیغمبر نے فرمایا ان کی حدیث کو ضرور ماننا. یہ نوٹ کر لیں. وہ صحابی کون سے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اس کو نوٹ رکھ لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوا، کہ جو حدیث تمہیں عبداللہ بن مسعود بیان کرے اس کو ضرور سچا مان لینا. تو جس صحابی کا نام لے کے پیغمبر فرمائیں ان کی حدیث کو ماننا، ہمیں ان کی حدیث ماننی چاہیے کہ نہیں؟ یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ، کیا تمہیں اللہ کے پیغمبر کی نماز نہ بتاؤں؟ قاما، حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے، فصلی، ان نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، فلم یرفع یدیہ الا اول مرۃ، شروع میں تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا اور پھر پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ پیغمبر والی نماز ہے. اب توجہ رکھنا، جب آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے نا، آپ کا مخالف فوراً کہے گا اور یہ میں عبداللہ بن مسعود کی بات نہیں مانتا. وہ جو کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے عبداللہ بن مسعود تو یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان محفظتین کو قرآن کا حصہ ہی نہیں مانتے. جو قرآن نہیں مانتا میں اس کی رفع الیدین کر کے رفع الیدین کی حدیث کیسے مانوں؟ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ سمجھ لینا یہ جھوٹ بولتا ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک چھوٹا سا اختلاف پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ موجود ہے کہ جب یہ مصحف لکھا گیا الحم سے لے کے والناس تک قرآن کو لکھ دیا گیا، حضرت عثمان کا مصحف جس کا نام الامام تھا اس میں لکھا گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شروع میں رائے یہ تھی کہ معوذتین کو لکھنا نہیں ہے، معوذتین کو محض پڑھنا ہے. یہی وجہ کہ بعض روایات میں ہے عبداللہ بن مسعود نے جو مصحف لکھا اس میں فاتحہ بھی نہیں تھی، معوذتین بھی نہیں تھا. وہ فرماتے تھے کہ وہ چیزیں لکھیں کہ جن کو یاد رکھنا مشکل ہے اور جو ہر کسی کو یاد ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ان کا موقف یہ تھا، اور قاضی ابو بکر باقلانی نے ان کا موقف یوں بیان کیا انما انکر اثباتہما فی المصحف. عبداللہ بن مسعود کا موقف یہ تھا کہ میرے پیغمبر نے ان دونوں صورتوں کو مصحف میں لکھوایا نہیں ہے، لہذا لکھواتے نہیں، زبانی یاد کرتے ہیں. لیکن بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لکھوانا بھی شروع کر دیا تھا. تو عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ قرآن کریم کا حصہ نہیں مانتے تھے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر الزام ہے. تو جس طرح آخری صورتوں کو پوری دنیا قرآن کا حصہ مانتی ہے، اسی طرح معوذتین کو بھی قرآن کا حصہ مانتی ہے. عبداللہ بن مسعود بھی معوذتین کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں، تو ہم بھی قرآن کا حصہ مانتے ہیں اور معوذتین کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی قرآن کریم کا حصہ مانتے ہیں. معوذتین کے حوالے سے تیسری بات،
نمبر 1 اللہ رب العزت نے قل اعوذ برب الفلق، نمبر 2 قل اعوذ برب الناس۔ تو جو 11 گرے باندھی کے پیغمبر پہ جادو کرنے کے لیے، تو 11 آیات ہی نازل ہوئی پیغمبر کے جادو کا توڑ پیدا کرنے کے لیے۔ توجہ رکھنا، تو 11 آیات ہی آئی ہیں ان جادو کا توڑ پیدا کرنے کے لیے۔ وہاں 11 گرے تھی اور یہاں 11 آیات ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس طرح میرے اللہ نے جادو کے توڑ کے لیے قرآنی آیات کو نازل فرمایا ہے، آج بھی جادو کے توڑ کے لیے آیات کو پڑھنا جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ آیات کے ذریعے جادو کا توڑ پیدا کرتا ہے تو یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ ہم اس کو تعلیم قرآن کے خلاف نہ کہتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ ہاں کبھی جب جادو آ جائے تو پھر بندے پریشان ہو کر عاملین کو تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کرتے اس عامل کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے کہ جو عامل حیا نہیں کرتے، عورتوں کو خلوت میں دم کرتے ہیں اور بے حجابی کے عالم میں تعویذ کرتے ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، آپ دم کرائیں بڑے شوق سے، لیکن پردے کا اہتمام کریں۔ آپ عامل کے پاس جائیں بڑے شوق سے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اہتمام ضرور کریں۔ اب یہ کہنا کہ چونکہ چند عامل غلطیاں کرتے ہیں ہم نفس عامل کا انکار کرتے، تو یہ بددیانتی ہے۔ کیونکہ بعض لوگ غلط انداز میں تعویذ کرتے ہیں، ہم صحیح تعویذ کا انکار کرتے، یہ بالکل زیادتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مجھے ایک موقع پر میں دسکا میں گیا، علماء میں بحث تھی، بحث کس بات پہ؟ مولانا صاحب فرمانے لگے ہمارے یہاں بحث اس بات پر ہے کہ کیا بچیوں کا رہائشی مدرسہ ہے یا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا؟ میں نے کہا میری رائے تو قرآن والی ہے۔ کہتے ہیں قرآن والی رائے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن کریم میں تو رہائشی مدرسے کا وجود ہے۔ کہتے ہیں کہاں پہ؟ میں نے کہا حضرت مریم جو پڑھنے کے لیے گئی وہ روزانہ آتی تو نہیں تھی نا، وہ تو مدرسے نہیں رہتی تھی، تو رہائشی مدرسہ تو بنا تھا۔ کہتے ہیں حضرت زکریا پردے کا اہتمام فرماتے تھے۔ میں نے کہا بھی پردے کا اہتمام فرمائیں، مدرسے کے وجود الگ بات ہے اور پردہ نہ کرنے میں جرم الگ بات ہے۔ پردہ کرے تو رہائشی مدرسے کا وجود ہے اور پردہ نہ کرے تو پھر جرم ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم سے جادو کا توڑ پیدا کرنا یہ تو ہے، لیکن اس توڑ کے لیے غلط طریقہ استعمال کرنا وہ نہیں۔ اگر جائز طریقے پر ہوگا تو ٹھیک ہے، اور اگر ناجائز طریقے پر ہوگا تو پھر غلط ہے۔ اگلی بات میں چوتھی بات معوذتین کے حوالے سے کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے 5 مرتبہ لفظ الناس کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 قل اعوذ برب الناس، نمبر 2 ملک الناس، نمبر 3 الہ الناس، نمبر 4 من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ لفظ الناس کو 5 مرتبہ لائے ہیں، 5 مرتبہ پھر اللہ لائے ہیں، لیکن الناس پہ اللہ نے ختم کیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس پہ اللہ نے سورت کو شروع کیا ہے۔ آپ پورا قرآن مجید کھول کر دیکھیں، جب قرآن کریم کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین، جب قرآن کا درمیان آیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب قرآن کریم ختم کیا ہے قل اعوذ برب الناس ہے۔ اور جب آدمی عالم ارواح میں تھا تو پوچھا الست بربکم، جب آدمی عالم دنیا میں آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو فرمایا ہمارا رب ہوگا، یہاں بھی رب ہو وہاں بھی رب ہو۔ قرآن کا آغاز بھی رب سے، قرآن کا اختتام بھی رب پہ۔ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آئے گا، اگر سوال آئے تو یوں سمجھے اللہ لفظ رب ہی کو ہر جگہ پہ اتنی شدت کے ساتھ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ میرے اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سارے لفظ رب میں سمٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ رب کا معنی تربیت کرنے والا، تربیت وہ کرے گا کہ جس کی تربیت کرتا ہے وہ جانتا بھی تو ہو، اللہ کا علم بھی ثابت ہوا۔ تربیت وہ کرے گا جس کی تربیت کی ہے، اگر اس کے مطابق نہ چلے سزا دینے پر قادر بھی تو ہونا۔ اللہ کی یہ صرف یہ بھی آ گئی۔ نمبر 3 جو تربیت کرتا ہے اصل تربیت تب ہوگی جب اس سے پیار بھی تو کرے نا، تو محبت بھی ثابت ہوئی۔ تو جتنی صفات اللہ کی موجود ہیں وہ لفظ رب میں آتی ہیں۔ اللہ نے قرآن کو شروع بھی لفظ رب سے کیا ہے، قرآن کو ختم بھی لفظ رب پہ کیا ہے۔ اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس آخری بات کو سمجھے، یہ چھٹی بات کہ الناس 5 مرتبہ لائے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک انسان کا بچپن ہے، ایک انسان کی جوانی ہے، ایک انسان کا بڑھاپا ہے۔ بچپن کے لیے قل اعوذ برب الناس، اس میں کرینہ لفظ رب ہے۔ رب کا معنی تربیت کرنا، اور بچپن میں جس قدر بندہ تربیت کا محتاج ہوتا ہے اس قدر بندہ جوانی میں نہیں ہوتا۔ بچپن میں کھانے کے لیے محتاج ہے،
پینے کے لیے محتاج ہے، چلنے کے لیے محتاج ہے، پیشاب پخانے کے لیے محتاج ہے، کپڑے دھلنے کے لیے محتاج ہے۔ قل اعوذ برب الناس۔ نمبر 2، پھر آدمی پر جوانی کے حالات ہے، فرمایا ملک الناس، یا لفظ ملک لائے، اور ملک کہتے ہیں جو سیاست، اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے، نظام حکومت کے ساتھ ہے، اور یہ نظام حکومت کا معاملہ یہ بچپن میں بھی جوانی میں ہوا کرتا ہے۔ نمبر 3، الہ الناس، اس کا تعلق آدمی کے بڑھاپے کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی کا بچپن تھا، ایک آدمی کی جوانی ہے، جوانی گزارنے کے بعد آدمی بڑھاپے میں جائے تو پھر اللہ اللہ کی بات کرتا ہے۔ فرمایا الہ الناس، جب یہ بچہ ہے قل اعوذ برب الناس، جب یہ جوان ہوگا فرمایا ملک الناس، تم بادشاہ کی پناہ لو نا، اس سے بڑا بادشاہ کون ہوگا؟ ارے تم بچے تھے، تمہیں تربیت کی حاجت تھی، تمہارے والدین نے کی ہے، لیکن خدا سے بڑا تربیت کرنے والا کون ہے؟ اس لیے آدمی کو حکم ہے تم دعائیں مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تربیت والدین بھی کرتے ہیں مگر خدا سے بڑا تو تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مالک الناس سے فرمایا بادشاہ تو دنیا میں ہوں گے لیکن خدا سے زیادہ اختیارات والا تمہیں بادشاہ کون ملے گا؟ تو تم اسی کو مان لو نا۔ نمبر 3، اگر تم نے بڑھاپے میں الہ الناس سے فرمایا بڑھاپے میں جا کے جب بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، ساری دنیا اس کو مسترد کر دیتی ہے، خدا اس وقت بھی مسترد نہیں کرتا۔ اس نے ابتدائے بلوغ میں نافرمانیاں کی ہیں، جوانی میں نافرمانیاں کی ہیں، بڑھاپے میں نافرمانیاں کی ہیں۔ ایک آدمی مسلسل کسی حکومت کی بغاوت کرے اور جب چلنے کے قابل نہ ہو پھر حکومت کو کہہ دے میں گرفتاری دیتا ہوں، حکومت اس گرفتاری کو قبول نہیں کرتی، لیکن یہ ظالم غلط لکھتا تھا، اب یہ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا آئندہ نہیں لکھوں گا، اللہ پچھلے لکھے تو معاف کر دے۔ خدا کے توبہ کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ تو پہلے ملک الناس ہے، رب الناس ہے، پھر ملک الناس، پھر الہ الناس ہے، اور آخری جو بات میں سمجھانا چاہتا تو وہ سمجھے۔ اب آدمی 2 قسم کے ہیں، نمبر 1 آدمی وہ ہے جسے شر الناس کہتے ہیں، اور ایک آدمی وہ ہے کہ جسے خیر الناس کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اس الناس سے مراد نیک لوگ ہیں۔ بندہ نیک ہو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، برا تو خود برا ہے، اس کو وسوسے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے پوچھا حضرت میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز کے دوران وسوسے بہت آتے ہیں۔ حضرت تھانوی کا جواب سنو، حکیم الامت بھی تو حکیم الامت تھے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو خیالات بہت آتے ہیں، گالی بہت خیال آتے ہیں، فرمایا پھر پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت نماز اور خیال، نماز اور پریشانی، میں تو بہت پریشان ہوں کہ وسوسے کیوں آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ چور کہاں پہ جاتا ہے؟ جس گھر میں مال ہو یا جو گھر خالی ہو، یعنی جس گھر میں مال ہو، فرمایا یہاں شیطان کا آنا اس بات کی دلیل ہے اللہ تمہاری نماز کو قبول کرتا ہے تبھی تو شیطان آتا ہے، اگر نماز قبول نہ ہوتی شیطان وسوسے ہی نہ ڈالتا، شیطان وسوسے ہی نہ ڈالتا۔ یہ تو اس لیے ڈالتا ہے کہ تمہاری نماز قبول ہوتی ہے، وہ وسوسے ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا یہ وسوسے آنا یہ تمہارے پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری نماز قبول ہوتی ہے اور شیطان کو پریشانی لگی ہے۔ پریشان اس کو ہونا چاہیے اور بیٹا پریشان ہو تم شروع ہو گئے۔ من الجنۃ والناس، یہ آخری الناس وہ ہے کہ جس سے ہم نے پناہ مانگنی ہے۔ اب 2 قسموں کا تذکرہ میرے اللہ نے قرآن میں کیا ہے، میں اس اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم کو خدا نے پیدا کیا تو شیطان پہلے سے موجود تھا، شیطان نے دعوت جنت جہنم کی دینی ہے، حضرت آدم اولاد آدم نے دعوت جنت کی دینی ہے، ایک بلائے گا جنت کی طرف اور ایک بلائے گا جہنم کی طرف، تو جہنم کی طرف بلانے والے کو شیطان کہتے ہیں اور جنت کی طرف بلانے والے کو آدمی اولاد آدم کہتے ہیں۔ لیکن آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے بہت سے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی ایک کمپنی موبائل ایجاد کرتی ہے اور اس کی نشریات کو پہنچاتی ہے، لیکن ایک جگہ وہ بھی آتی ہے کہ جہاں اس کمپنی کی نشریات کام نہیں کرتی تو کمپنی اپنی نشریات کو مزید آگے پہنچانے کے لیے ایک کھمبا لگاتی ہے، اس کھمبے کو پوسٹر کہتے ہیں۔ جیسے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک لڑکا جماعت میں چلے کے لیے نکلا، گھر والے فون ملاتے ہیں، بات نہیں ہوتی، 3 دن بعد رابطہ ہوا، کہا ہم 3 دن سے بڑے پریشان تھے، ہم نے رابطہ کیا، تیرا فون نہیں ملتا تھا۔ اس نے کہا جی میں کاغان میں تھا اور وہاں یو فون کی سروس کام نہیں کرتی تھی۔
آئندہ سال چلے میں گیا تو پھر فون کیا، سالانہ چلہ پابندی سے لگا رہا تھا، وہاں جا کر پھر فون کیا تو والد نے پوچھا بیٹا کدھر ہو؟ کہا جی کامان میں۔ انہوں نے کہا پچھلے سال فون کیا اور تم کہتے تھے سروس کام نہیں کرتی۔ اس لڑکے نے کہا جی بالکل یو فون کی سروس کام تو نہیں کرتی، لیکن یو فون والوں نے اب وہاں پہ پوسٹر لگا دیا ہے جس کی وجہ سے سروس نے اپنا آغاز کر دیا ہے، اب یو فون کی سروس وہاں بھی آئی ہے۔ تو جہاں تک ہیڈ کوارٹر کی نشریات پہنچے اور آگے کام نہ کرے وہاں پوسٹر لگا کے نشریات کو آگے پہنچایا جاتا ہے۔ اور آپ علم میں ہوگا وہ ابلیس جو دنیا کو تباہ کرتا ہے اور جہنم کی دعوت دیتا ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر اور مرکز یہ تخت وہ ہے کہ جو سمندر کے اوپر لگا ہے اور اس کے شعلے دنیا میں پھیلتے ہیں، یہ جا کر اس کی آواز کو لے کر جاتے ہیں، شام واپس جا کر حاضری لگواتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ وہ بھی آتی ہے کہ جہاں پر ابلیس کے ہیڈ کوارٹر کی نشریات کام نہیں کرتی اور وہاں جا کر اس کی نشریات بالکل جام ہو جاتی ہے۔ آپ وہ کون سی جگہ؟ حدیث مبارک میں ہے کہ جب مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو شیطان مسجد سے دوڑتا ہے، وَلَهُ ذُرَاتٌ ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے، ہوا نکالتا ہے۔ ہمیں تو نہ اس کی بو آتی ہے نہ ہم کان سے سنتے ہیں، وہ شیطان کی بات سمجھے گے، ہم تو انسان ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُ ذُرَاتٌ ہوا خارج کرتے ہوئے دوڑتا ہے۔ اب شیطان نے گمراہ کرنا تھا، بازار تک پہنچا ہے، نشریات آئی ہے، اس نے تباہ کرنا تھا، سیلمے تک پہنچا ہے، اس کی نشریات آئی ہے، لیکن کیوں ہی مسجد آتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ جامر لگ جاتا ہے، آگے ابلیس کی نشریات کام نہیں کرتی۔ لیکن ابلیس نے پہنچنا تو تھا نا، اب ابلیس ایک اپنے مستقل پوسٹر تیار کرتا ہے، وہ پوسٹر مسجد میں آگے ابلیس کی نشریات کو پہنچاتے ہیں، تو جو تخت وہاں سمندر پہ لگا ہے اس مرکز کو شیطان کہتے ہیں، اور جو مسجد تک اس کی نشریات کو پہنچاتا ہے اسے خناس کہتے ہیں۔ ہم نے شیطان سے بھی بچنا ہے، خناس سے بھی بچنا ہے، شیطان سے بھی بچنا ہے، خناس سے بھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے لوگوں شیطان سے بچنا، یہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا، خود مردود ہے، تمہیں مردود بنا دے گا۔ اور قرآن کریم نے یہاں فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ خناس کا لفظ قرآن میں ہے یا نہیں؟ ہمارا لفظ تو نہیں ہے نا۔ خناس کا کام کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ شیطان نے کہنا تو نے نماز نہیں پڑھنی، تو نے مسجد میں جانا نہیں ہے۔ اگر تبلیغ جماعت محنت کر کے مسجد میں لے آئی تو خناس نے کہنا تو کہاں گیا تھا؟ میں مسجد میں گیا، کیوں؟ میں نے نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا فائدہ کوئی، تیری نماز تو ہوئی نہیں ہے۔ تو شیطان کہتا تھا تو نے پڑھنی نہیں ہے، خناس کہتا تو نے پڑھی ہے، تیری ہوئی نہیں ہے۔ شیطان بھی پریشان کرتا ہے، خناس بھی پریشان کرتا ہے۔ شیطان سے بھی بچو، خناس سے بھی بچو۔ بچو گے یا نہیں؟ میں دو تین مثالیں دوں آپ کو تاکہ بات صحیح سمجھ آئے۔ ایک کام شیطان کا ہے اور ایک کام بولیے نا، ایک کام شیطان کا اور ایک کام۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو مسلمان زبان سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں؟ جب زبان سے جملہ کہا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنی نیکیاں؟ 30 ملی، نیکیاں مل گئی نا۔ آپ کا ان کو ہاتھ بھی ملاؤ، کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو بندے آپس میں ملتے ہیں ابھی الگ نہیں ہوتے، اللہ ان کے سارے گناہ، تو دیکھو آدمی گناہ دائیں ہاتھ سے بھی کرتا ہے اور بائیں ہاتھ سے بھی کرتا ہے، تو جب دونوں ہاتھ ملائے گا تو گناہ دونوں ہاتھ کے معاف ہوں گے نا، اور ایک ملائے گا تو یہ تو نہیں ہو سکتا ایک ادھر جہنم میں جائے باقی جنت میں جائے۔ اگر سلوار ٹخنوں سے نیچے پہنی ہے تو یہ ٹخنا جہنم میں جائے گا تو باقی بندہ جنت میں جائے گا نا۔ یہ شلوار سے نیچے جہاں آپ نے شلوار لٹکائی ہے یہ ٹخنا جہنم میں جائے گا تو پورے بدن کو کھینچ کے لے کر جائے گا نا۔ اب شیطان کہے گا کہ تم نے اگر ملنا ہے تو تم نے سلام کرنا ہی نہیں ہے۔ خناس کہے گا نہیں سلام تو کرنا ہے، اگر سلام نہ کیا تو لوگ کہیں گے کیسا مسلمان ہے، سلام ہی نہیں کرتا، تو اب بدنامی ہوگی، لہذا سلام کرنا ہے۔ شیطان کہے گا میں سلام کرنے نہیں دوں گا، مصافحہ کرنے نہیں دوں گا، ہاتھ ملانے نہیں دوں گا۔ خناس کہے گا نا میں مصافحہ کراؤں گا مگر قبول میں بھی نہیں ہونے دوں گا۔ قبول نہیں سمجھ آئے بھائی؟ مصافحہ ایک ہاتھ سے یا دو ہاتھ سے؟ بات زیادہ بات کوئی نہ تمہیں بھی سمجھ نہیں آتی۔ مصافحہ ایک ہاتھ سے دو ہاتھ سے؟
دو ہاتھ سے کرنا مصافہ مدینے والے کی سنت ہے، اور ایک ہاتھ سے مصافہ کرنا انگلینڈ والے کا طریقہ ہے۔ تو جو مدینے والے کی بات کرتا ہے وہ دو ہاتھ کی بات کرے گا، اور جس کا دین انگلینڈ سے آیا وہ ایک ہاتھ کی بات کرے گا۔ ہم ترجمان مدینے والے کے، تو ترجمان انگلینڈ والے، ہم ترجمان اور تو ترجمان، تو جو جس کا ترجمان ہے اسی کی ترجمانی کرے گا نا۔ تو شیطان نے کہنا مصافہ کرنا نہیں ہے، اور خناس نے کہنا نہیں کرنا تو ہے، مگر یوں نہیں کرنا کہ بخشا جائے، یوں نہیں کرنا کہ جنت میں جائے، یوں نہیں کرنا کہ تجھے ثواب مل جائے۔ تو ایک جرم اس نے کیا اور ایک جرم اس نے کیا، توجہ رکھنا۔ اب کچھ کام شیطان کرائے گا، کچھ کام رمضان کا کتنا اہم مسئلہ ہے، رمضان مبارک میں ہے، شیطان نے کہنا روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھے گا جوانی تباہ ہوگی، روزہ رکھے گا صحت خراب ہوگی، روزہ نہیں رکھنا۔ خناس نے کہا نہیں رکھے گا تو بدنام ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کریں؟ اب شیطان روزہ رکھنے نہیں دے گا، خناس روزہ رکھوائے گا، لیکن سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے توڑوا بھی دے گا، 1 منٹ پہلے۔ تو شیطان نے رکھنے نہیں دیا اور خناس نے چڑھنے توڑنے دیا۔ اگر شیطان کی مان لیتے کچھ کھا پی کو لیتے نا، خناس کی مان نہیں، کھائے بھی نہیں پیا بھی نہیں اور روزہ بھی تباہ کیا۔ شیطان کی مان کے ایک نہ رکھتے تو رمضان کے بعد ایک رکھ لیتے، خناس کی مان کے صبح سے رکھا اور غروب شمس سے پہلے توڑا ہے، اب تمہیں ایک نہیں تمہیں 7 لگنے پڑے گی نہیں۔ تو شیطان کی مانی چلو آخرت تباہ ہوئی، دنیا میں تو کھا لیا نا، خناس کی مانی تو دنیا بھی گئی ہے آخرت بھی گئی ہے۔ بتاؤ زیادہ خطرناک کون؟ شیطان کہے گا تراویح نہیں پڑھنی، عید کے دن ہے بھائی کاروبار کرو، بزنس ہے۔ اگر تمہارا بزنس نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، لوڈو کھیل لو، تاش کھیل لو، چلو کلب میں کھیلتے ہیں، سیر کرتے ہیں، اور خناس کی کرنی لوگ کیا کہیں گے، مسلمان ہو کر کھیل کود کرتا ہے۔ شیطان کہے گا تراویح نہیں پڑھنی، خناس کہے گا تراویح نہ پڑھی تو بدنامی ہوگی، تو پھر پڑھنی تو نہیں ہے۔ اب شیطان تراویح پڑھنے نہیں دے گا، خناس 8 رکعت تہجد پڑھا کے نام تراویح لکھائے گا، تراویح سے اس نے بھی روکا، اس نے بھی روکا۔ نہیں سمجھے فرق کیا ہے؟ عید کے دن مولانا بیان کریں گے تو جس میں شیطان کی مانی ہے وہ کہ حضرت دعا فرمائے میں تراویح نہیں پڑھ سکا، اللہ مجھے معاف کرے، اور یہ جس میں خناس کی مانی ہے یہ مولوی صاحب سے بھی کہے گا اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے تراویح پڑھی کیوں ہے؟ شریعت میں تو تہجد سے تم نے خامخواہ تراویح پڑھی۔ تو میں نے عرض کیا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس بولیے من شر الوسواس، اللہ میں شیطان سے بھی بچائے، اللہ میں خناس سے بھی بچائے۔ ایک محنت شیطان کی اور ایک محنت خناس کی۔ میں آخر میں مشورہ دیتا ہوں اگر شیطان سے بچنا ہو تو 3 دن نائٹن جا کر لگاؤ، اگر خناس سے بچنا ہو تو 3 دن مرکز سرگودا میں لگاؤ، وہاں جانے سے شیطان سے بچتے ہیں اور ہمارے آنے سے خناس سے بچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اہتمام کریں گے نا بھائی، ڈائیونٹ بھی ہمارا ہے، سرگودا بھی ہمارا ہے، وہ مرکز بھی ہمارا اور یہ مرکز بھی ہمارا۔ وہاں جائیں گے تو نماز سیکھ جائیں گے، یہاں آئیں گے تو نماز پکی ہو جائے گی۔ ڈائیونٹ جائیں گے تو فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرا دیں اور ہمارے پاس آئیں گے تو تعلیم پکی ہو جائے گی، جو ہم نے اطلاعات کو جو صاف کر دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق۔ ہم آج جامعہ فلسطین میں تھے، میں مولانا حقانی صاحب مولانا طارق عبدالعلم سے ملاقات تھی، تو مولانا کی مدد سے ایک استاد ہے شیخ الحدیث مولانا رمزی، جو شیخ الحدیث ہے یونس میں ہے، تو مجھے کہتا ہے مولانا سچی بات یہ ہے کہ تمہاری محنت کی وجہ سے آدمی تبلیغ کرتا ہے، لیکن یوں کرتا ہے جیسے قرآن کہتا ہے قل ھذہ السبیل ادعو الی اللہ علی، کہتے ہیں تمہاری باتیں سن کر تبلیغ کرے، پھر آدمی قرآن تبلیغ علی وجہ بصیرت کرتا ہے، پھر یقین ہوتا ہے کہ میرا موقع بالکل ٹھیک۔ ایسے تم اشکالات صاف کرتے ہو کہ تمہاری محنت سے آدمی بصیرت کے ساتھ دماغ کو لگتا ہے، یہ بصیرت کے ساتھ ہے بغیر بصیرت بولتے نہیں۔ اللہ پاک ہمیں شیطان سے بھی بچائے، اللہ میں خناس سے بھی بچائے۔ اللہ رب العزت مولانا قاری صاحب اس میں قبول فرمائے اور دعا فرمائے اور کوشش بھی کرائیں ہمارے تمام علماء اپنی مساجد میں درس قرآن کا اہتمام کریں۔ اللہ سب کو بھی عطا فرمائے، اور مساجد کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے باب ہیں، مولانا عمر صاحب تشریف فرمائے، یہ مولانا یا رائے خوشی روٹین ہے، ان کی کوٹھی میں ہر اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے، ان کی کوٹھی میں ہو سکتا ہے آپ اپنے مکان میں نہیں کروا سکتے، اپنے مکان میں شروع کرائیں، لیکن کروانا کیسے ہے درس؟ جی مولانا صاحب کبھی بیمار ہو جائے تو پھر دوائی کیسے لینی؟
پھر ہم سے دعائیں کرو بھائی، ہم تو خود مریض ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. دیکھو مجھے بھی ساتھی نے کہا کہ آپ نے کیوں لگوایا ہے؟ میں نے کہا بھی ہم ڈاکٹروں کو اعتماد کرتے جیسے ہو گیا آپ نے مان لیا. تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ مسئلے پر جیسے ہم کہ ہماری بات مانیں. دینی معاملات میں تم کام نہ اڑاؤ اور جسمانی معاملات میں ہم کام نہ اڑائیں تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اللہ ہم سب کو دنیا میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ مشکلات کو دور فرما، یا اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمیں سارے اسباب کی جائیں عطا فرما.